مسلسل 2 شکستوں کے بعد زیر عتاب آئے پاکستانی کپتان بابر اعظم کی کپتانی کے حوالے سے بڑا فیصلہ۔ کپتان بننے کے بعد پاکستان ٹیم کی کارکردگی خراب ہوئی یا بہتر؟ تفصیلی رپورٹ جاری۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ٹیسٹ اور وائٹ بال یعنی کہ T20 اور ون ڈے کے لیے الگ الگ بولر لانے کی تجویز، وجہ کیا ہے؟ سیم ایوب اور عمر اکمل کی شاندار فارم کی گونج، پاکستان کپ 2022 کے ٹاپ بیٹرز اور ٹاپ بولرز کی فہرست جاری۔ پاکستان کرکٹ ٹیم موجودہ وقت میں انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کھیل رہی ہے، لیکن پاکستان کا ایک بھی جو ایکسپریس فاسٹ بولر ہے یا لیڈر فاسٹ بولر ہے وہ پاکستان کے اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے۔ شاہین شاہ آفریدی لگاتار مسلسل انفٹ ہیں، پاکستان کے لیے 3 ٹیسٹ میچز نہیں کھیلے آخری، اور ان تینوں ہی میچوں میں پاکستان کو ناکامی ہوئی ہے۔ نسیم شاہ بھی انفٹ ہو چکے ہیں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے کے بعد، حارث روف بھی انفٹ ہو چکے ہیں، پہلے ٹیسٹ میچ کی صرف ایک اننگز میں 14 اوورز کرا سکے تھے۔ تو اس کے بعد اب پاکستان کے پاس جو صورتحال ہے انتہائی مایوس کن ہو چکی ہے۔ اس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق بولنگ کوچ اور سابق کپتان ممتاز مبصر وقار یونس نے اس حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو یا بورڈ مینجمنٹ کو اب اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ٹیسٹ اور جو وائٹ بال ہے T20 اور ون ڈے، اس کے لیے الگ الگ بولرز تشکیل دیے جائیں، نئے بولر تیار کیے جائیں۔ یہ ان کا کہنا تھا، کیونکہ T20 فارمیٹ سے اگر کوئی بولر یکدم آ کر ٹیسٹ کرکٹ کھیلتا ہے تو یہاں آ کر انہیں انجریز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حارث روف اور اس کے علاوہ نسیم شاہ اس کی تازہ مثالیں ہیں، یہ انہوں نے کہا اپنے ٹویٹ میں۔ اور اس کے حوالے سے اب سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیم موجودہ وقت میں انگلینڈ کے ہاتھوں شکستوں سے 2-4 تو ہو رہی ہے، لیکن اس کا تمام تر نزلہ ہم صرف کپتان بابر اعظم کے اوپر گرا رہے ہیں کہ بابر اعظم کی کپتانی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اٹیکنگ میں ایک بھی ایسا فاسٹ بولر نہیں ہے جس سے ہم توقع کر سکیں۔ اگر ہم بات کریں فہیم اشرف کی، موجودہ وقت میں پاکستان کا لیڈنگ فاسٹ بولر ہے، وہ فاسٹ بولر جو کہ اپنے پورے کیریئر میں ایک بار بھی 4 یا اس سے زیادہ وکٹیں حاصل نہیں کر سکا، اور آخری 20 اننگز میں 11 بار وہ وکٹ لیس رہا، یعنی کہ ایک وکٹ حاصل نہیں کر سکا، اور آخری اپنے 3 میچز میں ٹیسٹ میچز میں ایک بھی وکٹ نہیں ملی ہے اسے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس کے باوجود ہم تنقید برحال کسی اور پر کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں وقار یونس کی جو تجویز ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پاکستان کے سلیکٹرز کو اب جو فرسٹ کلاس کرکٹ میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے بولرز ہیں جو کہ مسلسل پرفارم کرتے ہیں، انہیں ہی ٹیسٹ اسکواڈ میں رکھا جائے، کیونکہ T20 فارمیٹ اور ٹیسٹ فارمیٹ کا جو بولنگ کرانے کا انداز ہوتا ہے یکسر مختلف ہوتا ہے، وہاں پر رنز بھی روکنا ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ کو وکٹیں حاصل کرنا ہوتی ہیں، اپروچ کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور یہ چیز اب پاکستان کے سلیکٹرز کو اور ٹیم مینجمنٹ کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم، جن کی کپتانی کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے، سوشل میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں، کچھ مبصرین اس حوالے سے کہہ رہے ہیں، اور اس بات میں ہم تجزیہ کریں گے۔ اس کے بعد بتاؤں گا کہ بابر اعظم کی کپتانی کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے۔ در حقیقت اگر ہم کیونکہ موجودہ وقت میں پاکستان ٹیم ٹیسٹ فارمیٹ کھیل رہی ہے، جہاں تک T20 فارمیٹ کی بات ہے تو اس میں تو وہ پاکستان کے دوسرے کامیاب ترین کپتان بن چکے ہیں، جبکہ فتوحات کے اعتبار سے پاکستان کے کامیاب ترین کپتان ہیں، جن کی قیادت میں پاکستان نے گزشتہ دونوں جو T20 ورلڈ کپ ہیں، ایک کا سیمی فائنل کھیلا، دوسرے کا فائنل کھیلا، نیوزی لینڈ میں ٹرینگولر سیریز جیتی، ایشیا کپ کا فائنل کھیلا۔ تو وائٹ بال میں تو ان کی کارکردگی اچھی ہے، اصل بات ہو رہی ہے ٹیسٹ فارمیٹ کی، جس کے بعد ان پر تنقید کا جو رخ ہے ان کی جانب ہو گیا ہے۔ اگر ہم ٹیسٹ فارمیٹ کی بات کریں تو بابر اعظم کو پہلی بار جنوری 2021 میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہوم سیریز میں ٹیسٹ کپتانی ملی تھی۔ اس سے پہلے جو پاکستان ٹیم کی کارکردگی تھی یہ گزشتہ 2 سالوں میں یعنی 2019 میں اور 2020 میں، جبکہ بابر اعظم کے کپتان بننے کے بعد 2021 اور 2022 میں پاکستان کی کارکردگی کیا رہی ہے، اس کا ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر ہم 2021 کی بات کریں صرف، تو وہ شاندار سال تھا بابر اعظم کے لیے۔ 8 ٹیسٹ میچز کھیلے تھے، جن میں سے 7 جیتے تھے، اور صرف ایک میچ میں پاکستان کو شکست ہوئی تھی، اور فتوحات کے اعتبار سے وراٹ کوہلی کے ہمراہ سب سے کامیاب کپتان تھے۔ وراٹ کوہلی نے 11 ٹیسٹ میچز کھیل کر 7 کامیابیاں حاصل کی تھیں، جبکہ بابر اعظم نے 8 ٹیسٹ میچز کھیل کر 7 کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ لیکن 2022 میں
بابر اعظم کے لیے مشکلات کھڑی ہوئی ہیں. اب تک ان کی جو کارکردگی رہی ہے رواں سال انتہائی مایوس کن ہے. 7 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کو صرف ایک کامیابی ملی ہے اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایکسپریس فاسٹ بولر نہیں ہے. حسن علی 2021 میں شاندار فارم میں تھے. شاہین شاہ آفریدی کے بعد دوسرے ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے. وہ بری طرح آؤٹ آف فارم ہوئے ہیں. شاہین آفریدی انفٹ ہو چکے ہیں. پاکستان کے پاس جو دیگر بولرز ہیں محمد عباس وہ بھی آؤٹ آف فارم ہیں. تو اس کی وجہ سے پاکستان کو اصل مشکلات جو ہو رہی ہیں وہ فاسٹ بولنگ کے اعتبار سے ہو رہی ہیں. یاسر شاہ کی کارکردگی بھی سب کے سامنے ہے. نعمان علی یا اس عرصے میں جو دیگر ساجد علی کو موقع دیا گیا, ساجد خان کو, تو یہ لوگ جو ہیں اس طرح پرفارم نہیں کر سکے جس طرح کرنا چاہیے تھا, جس طرح توقع تھی, جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم کی جو کارکردگی ہے اس میں تسلسل نہیں رہا. لیکن اس کے باوجود اگر ہم اوورآل دیکھیں کہ پاکستان کی جو آخری 2 سال تھے اور موجودہ بابر اعظم کے دور کے 2 سال ہیں, ان میں پاکستان کی کارکردگی میں کیا فرق پڑا ہے. اگر 2019 سے مجموعی طور پر پاکستان کے کپتانوں کا پہلے جائزہ لیتے ہیں کہ اس عرصے میں پاکستان کے جن کپتانوں نے کپتانی کی ہے ٹیسٹ فارمیٹ میں, اس میں صرف بابر اعظم واحد کپتان ہیں جنہیں شکستوں سے زیادہ فتوحات ملی ہیں. 15 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں, 8 جیتے ہیں, 5 ہارے ہیں, 2 ڈرا کیے ہیں. اظہر علی نے 8 میچوں میں کپتانی کی تھی, 2 میں کامیابی حاصل کی, 3 میں شکست ہوئی. اس کے علاوہ محمد رضوان نے 2 میچوں میں کپتانی کی, دونوں میں شکست ہوئی. سرفراز احمد نے 2 ٹیسٹ میچوں میں کپتانی کی, دونوں میں شکست ہوئی. یہ نتائج رہے تھے 2019 سے اب تک کے کپتانوں کے. اور اس کے علاوہ بابر اعظم کے ٹیسٹ کپتان بننے سے پہلے آخری 2 سال یعنی 2019 اور 2020 اس میں پاکستان نے مجموعی طور پر 11 ٹیسٹ میچز کھیلے تھے اور ان 11 میں پاکستان کو صرف 2 کامیابیاں ملی تھیں, 6 میں ناکامی ہوئی. 3 میچز جو ہیں بے نتیجہ رہے. پاکستان کی فتوحات کا جو تناسب تھا وہ 18% تھا, جبکہ بابر اعظم کے کپتان بن جانے کے بعد گو کہ آخری 3 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کو ناکامی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ان کا فتوحات کا جو تناسب ہے وہ 53% ہے, جو کہ 3 گنا زیادہ ہے سابقہ 2 سالوں سے. 15 میں سے 8 میچز جیتے ہیں, 5 ہارے ہیں, 2 میں بے نتیجہ ہوئے ہیں 2 میچز. تو یہ رزلٹس ہیں بابر اعظم کے. اور بابر اعظم موجودہ وقت میں جو فاسٹ بولنگ کے حوالے سے بڑا بحران ہے پاکستان کے پاس, اور ایک ایسے بولر پر تکیہ کرنا پڑ رہا ہے. اگر پاکستان کے موجودہ فاسٹ بولر پر دیکھیں, محمد علی جن کا ڈیبیو ابھی ہوا ہے, فہیم اشرف کی کارکردگی سب کے سامنے ہے, تو بہت برے حالات ہیں پاکستان کے بولنگ لائن کے حوالے سے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم تنقید کا رخ صرف ایک کھلاڑی کی جانب رکھیں گے تو یہ میرے خیال میں انصاف نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کی بات کرتے ہیں. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کراچی کنگز کی کپتانی چھوڑنے اور ٹیم کو چھوڑنے کے بعد اب پشاور زلمی نے بابر اعظم کی صلاحیت پر, ان کی کپتانی کی صلاحیت پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں PSL 8 یعنی 2023 کی آنے والے ایڈیشن کے لیے اپنی ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا ہے, جو کہ 6ٹھے کپتان ہوں گے پشاور زلمی کے. اور اب تک اگر کپتانوں کی بات کریں تو در حقیقت جو سابقہ 5 کپتان ہیں ان میں سے 3 ہی کپتان ریگولر تھے. باقی جو 2 کپتان تھے جن میں محمد حفیظ اور شعیب ملک ہیں, وہ صرف 2 میچوں میں پشاور زلمی کو لیڈ کر سکے. 2 میں سے 1 میں جیتا, 1 ہارا. اس کے علاوہ شاہد افریدی نے 60% کامیابیاں حاصل کیں 2016 میں, 10 میں سے 6 جیتے, 4 میں ناکامی ہوئی. ڈیرن سمی نے 2017 سے 2020 تک مجموعی طور پر 39 میچوں میں پشاور زلمی کو لیڈ کیا, 22 جیتے, 16 ہارے. ان کے سب سے زیادہ میچز میں کپتانی کرنے والے کپتان تھے. اس کے علاوہ وہاب ریاض جو کہ حالیہ کپتان رہے ہیں گزشتہ ایڈیشن تک, وہ 28 میں سے 13 میچوں میں کامیابی حاصل کر سکے, 14 میں ناکامی ہوئی, 1 ٹائی اور وین ہوا. تو یہ ان کی فتوحات اور جو ان کا تناسب ہے فتوحات کا 48.21 رہا, اور یہ واحد کپتان ہے جو کہ شکستیں زیادہ ہوئیں فتوحات کا حاصل کر سکے. اور اس کے علاوہ پاکستان کپ 2022 کراچی میں جاری ہے, جس میں تمام ٹیموں نے 3 میچز کھیل لیے ہیں. اور اس کے مطابق سینٹرل پنجاب کی ٹیم ٹاپ کر رہی ہے جس نے اپنے 3 میچز جیتے ہیں, اور خیبر پختونخوا 3 میں سے 2 میچز جیت کر دوسرے نمبر پر ہے, جبکہ دیگر ٹیمیں جو 4 ٹیمیں ہیں وہ ابھی تک 3 میں سے 1 میچ جیت سکی ہیں, اور 2 میچوں میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. صدرن پنجاب نیٹ رن ریٹ کی وجہ سے سب سے آخر میں ہے, بلوچستان سیکنڈ لاسٹ ٹیم ہے. اس کے علاوہ اگر بیٹرز کی بات کریں تو سندھ کے سائم ایوب جو کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے بھی کھیلتے ہیں, وہ شاندار فارم میں ہیں اور اب تک کے ٹاپ اسکورر ہیں. 256 رنز بنا چکے ہیں 3 اننگز میں, 1 سنچری اور 2 ففٹیاں بنائی ہیں. مجموعی طور پر 30 چوکے اور 6 چھکے لگا چکے ہیں. 85 کی ایوریج ہے اور 108.47 کا اسٹرائک ریٹ رہا, جو کہ انتہائی شاندار اسٹرائک ریٹ کہا جا سکتا ہے.
कामरान गुलाम खैबर पख्तूनख्वा के हैं, वो 225 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं। ये दो ही ऐसे बैट्समैन हैं जो कि अब तक टूर्नामेंट में 200 रन की हद पार कर सके हैं। मुबस्सर खान ने 187 रन बनाए हैं, दानिश अजीज़ ने 185, जबकि वक़ार अहमद ने 172 रन बनाए हैं। और अगर बात करें पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जिन पर पाकिस्तानी शायकीन की निगाहें हैं, तो उनमें हैदर अली की बात करें, 3 मैचों में 150 रन बना सके हैं, 50 की एवरेज है, 81 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, 2 फिफ्टियाँ बनाने में कामयाब रहे 3 मैचों में, जो कि एक अच्छी कारकर्दगी कही जा सकती है। उमर अकमल, उनकी जो फॉर्म है गुज़श्ता मैच में 95 रन की धुआंधार इनिंग्स के लिए, 2 इनिंग्स में वो 118 रन बना चुके हैं, 161.64 उनका स्ट्राइक रेट रहा, जो कि इंतहाई शानदार है, 59 की एवरेज है। और इसके मुकाबले में शर्जील खान, जिनके हवाले से गुज़श्ता साल तक बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, इस टूर्नामेंट में अब तक वो उस तरह कारकर्दगी नहीं दिखा सके। 3 इनिंग्स में अब तक वो 87.7 एक स्ट्राइक रेट से सिर्फ 100 रन बना सकें, 35 उनका बेस्ट स्कोर रहा। और अहमद शहजाद, जिनका कहा जाता है कि उनका मौका मिलना चाहिए, मौका मिल रहा है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में अभी तक सही नहीं है। 3 मैचों में 90 रन बना सके हैं, 150 शामिल है, 84 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। अब तक के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।